الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقد آذانی صلوا علی محمد آج میں نے اس مجلس کا آغاز حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث ہے۔ اس میں ارشاد رسالت ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، من آذاہ فقد آذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے۔ یہ یہاں تک کہ یہ حدیث ہے۔ یوں تو اگر آپ فضائل آل محمد علیہ السلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو متعدد آیات آپ کو پنجتن پاک اور 14 معصومین علیہ السلام کی شان میں ملیں گی۔ علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ابھی مستقل کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں الگ سے ان کی شان میں نازل ہونے والی آیات کو اکٹھا کیا گیا ہو۔ اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پورا قرآن، پوری کتاب اللہ کی جو ہے وہ رسول ہی سے مخاطب ہے، اور جہاں جہاں بھی تعریف آئی ہے وہ اللہ نے پیغمبر کی تعریف کی ہے، ان کی حمد و ثنا کی ہے، چاہے وہ سورہ مزمل ہو، چاہے وہ سورہ مدثر ہو، چاہے وہ سورہ طٰہٰ ہو، چاہے وہ سورہ یاسین ہو، یعنی گویا یہ پیغمبر کے القاب ہی کے اوپر پورے سورے نازل ہوئے۔ تو اب پیغمبر کی شان میں مدح سرائی تو قرآن کے سورے کر رہے ہیں، اللہ کا خطاب ہی رسول سے، لیکن علماء نے جو مستقل کتابیں لکھی ہیں وہ مولا کائنات کی شان میں جو قرآنی آیات ہیں ان کو جمع کیا ہے میں تفسیر کے، اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے بھی مولا کائنات کے ساتھ جو امام اہل بیت علیہ السلام کی مشترک آیات ہیں پنجتن پاک کی فضیلت میں، اس پر پوری مستقل کتاب تیار کی گئی ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے۔ ہمارے ہندوستان اور لکھنؤ کی سرزمین پر بھی ایسا ہوا ہے، اور ایران میں بھی علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ پر بھی مستقل کتاب ہے، امام زمانہ علیہ السلام پر بھی مستقل کتاب ہے، مہندی فی القرآن، فاطمہ فی القرآن، علی فی القرآن، اہل بیت فی القرآن۔ یہ ایک مستقل ٹاپک بنا کر کے آیات قرآنی کو جمع کیا گیا ہے۔ لہذا معصومہ پر بھی قرآنی آیات اور قرآنی سورے جمع کیے گئے ہیں، اور اللہ نے ان کی شان میں آیات اور سورے نازل کیے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے۔ اشارتاً عرض کر دوں کہ سورہ کوثر فاطمہ زہرا ہی کی شان میں نازل ہوا، سورہ دہر اہل بیت ہی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا، سورہ لیل فاطمہ زہرا ہی کی شان میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی متعدد سورے اور آیات ہیں
جو شہزادی کی شان میں اسی طرح سے قرآنی آیات کے ساتھ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل کی ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ بربنائے محبت کہا، پیغمبر کا کوئی قول کوئی فعل بربنائے محبت نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ پیغمبر کا ہر عمل اور ہر قول بربنائے رسالت ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کی زبان پر بھی پہرا لگا دیا ہے اور ان کے عمل پر بھی پہرا لگا دیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان رسالت پر قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میرا حبیب اپنی خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس وقت بولتا ہے کہ جب ہماری طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو گویا کلام پیغمبر خواہش نفسانی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بربنائے وحی ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ عمل کا ہے، پیغمبر کا جو عمل ہے وہ بربنائے بشریت نہیں ہے، بربنائے رسالت ہے۔ وما محمد الا رسول، قرآن کی آیت آواز دے رہی ہے محمد نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تو اب جب اللہ کے نے رسول کی شخصیت کو محدود کر دیا رسالت کے سانچے میں، تو اب ان کا ہر عمل بربنائے رسالت ہوگا۔ اگر یہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ بربنائے رسالت ہے، بربنائے محبت نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیں تو یہ اٹھانا بربنائے رسالت ہوگا، بربنائے بشریت نہیں ہوگا۔ اگر یہ کسی کے لیے سجدے کو طول دے دیں، کسی کو شانوں پر بلند کریں، کسی کے لیے ناقہ بن جائیں، کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیں، تو یہ عمل بربنائے بشریت نہیں ہے، بربنائے رسالت ہے، حکم خدا سے۔ تو عزیزوں، قرآنی آیات بے شمار ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا مختصر صلوات کے بارے میں، اللہ نے قرآن میں بندوں کو حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سارے احکامات آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے تو وہ سارے احکامات کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، مومنین سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان اللہ نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تو سارے احکامات کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو اللہ نے اپنی طرف بھی نسبت دی ہے، اس میں سے ایک درود بھی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے صاحبان ایمان، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، تم بھی نبی پر درود پڑھو، صلوات پڑھو، اور ایسا سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ تو سلام رسول کو کرنا یا درود پڑھنا یہ حیات رسول تک کے تھا۔ حکم کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے بس حیات رسول جب زندہ تھے تو ان پر سلام تھا، اب وہ مر گئے اب مردوں پر سلام کیا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی آپ جائیں اور قبر رسول جو روضہ رسول ہے، باب جبرائیل سے جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو
پہلے گنبد خضرا ملے گا، سبز گنبد. یہ کیا ہے؟ یہ سبز گنبد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک. اس کے گیٹ پر اندر دروازے پر لکھا ہوا ہے، آیت لکھی ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر تم نے بلند کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو آج بھی ہم رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے. آج ہم ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ درود و سلام رسول کی ذات پہ ہے، اور رسول نے کہا ہے کہ ایسا درود نہ پڑھو جو دم بریدہ ہو، ناقص ہو، مکمل درود پڑھو. اب ایک درود ابراہیمی ہے جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ایک مختصر درود ہے. پیغمبر نے مختصر درود کی تعلیم فرمائی کہ جب تم ہم پر درود پڑھا کرو، صلوات پڑھا کرو، تو اس طرح سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی ذات رسالت کو آل سے جدا نہ کرو، آل کو رسول کے ساتھ رکھو. صلوات جب پڑھی جائے گی تو صرف رسول کی ذات پہ نہیں ہوگی بلکہ رسول کے ساتھ آل محمد پر بھی ہوگی. تو عزیزوں، یہ درود کیا اس وقت تک کے لیے تھا؟ نہیں، یہ درود قیامت تک کے لیے. یہ درود نماز کا جز بن گیا. تشہد آپ پڑھتے ہیں، تشہد میں آپ درود بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول خدا کا اسم گرامی آتا ہے. جب بھی ان کا نام نامی آئے فوراً صلوات پڑھنا چاہیے. اب وہی رسول فرما رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. من آذاہ فقد آذانی، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب ظاہر ہے کہ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کو پہچاننا یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک گھر کی رہنے والی خاتون، لیکن مرتبے میں اعلیٰ. ہم آپ کیا تعارف کرائیں گے فاطمہ زہرا کا؟ بھائی فاطمہ زہرا کا تعارف تو اللہ نے کرایا ہے. ہم ان الفاظ کو، ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، دوہرا دیتے ہیں جو اللہ نے کہے. ہمیں کیا معلوم کہ یہ زمین کا فرش کیوں بنا؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگا؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ روشن آفتاب اور ماہتاب کیوں چمک رہے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ دریا کیوں خلق کیے گئے؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اشجار اور پہاڑ کیوں خلق کیے گئے؟ خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ. خالق اللہ ہے. تو جس نے خلق کیا ہے وہی مقصد خلقت بھی بتائے گا. تو کیا اس نے مقصد خلقت بتایا کہ اس کائنات کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ تم کہیں اور نہ جائیے، فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی تعلیم کردہ حدیث قصہ، بہت ہی معتبر روایت ہے. اختلاف اکثر لوگوں نے کیا اور ٹکرانے کی کوشش کی. دعائے کمیل پڑھا کریے، حدیث قصہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وہی کہے گا جس کو فضائل آل محمد کھٹک رہے ہیں، جس کو فضائل آل محمد کھٹک رہے ہیں وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے. ورنہ نہ دعائے کمیل کوئی الگ ہے اور نہ کوئی حدیث قصہ الگ ہے. دعائے کمیل مولا کائنات کی تعلیم کی بھی ہے اور حدیث قصہ فاطمہ زہرا کی تعلیم کی بھی ہے. تو شوہر کی تعلیم کی بھی دعا کو پڑھیں اور زوجہ کی تعلیم کی بھی دعا کو اور حدیث کو نہ پڑھیں، یہ کون سی بات ہے؟ بھائی مولا علی اور فاطمہ زہرا میں کیا فرق ہے؟ ایک رسول کے بھائی ہیں، ایک رسول کی بیٹی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں جسارت کر رہا ہوں لیکن جملہ دہرانے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے کہ پس پشت حدیث رسول ہے کہ مولا علی سے بلند مرتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. اب یہ میں جملہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی تاریخ اٹھا کر بتا دیے کہ جب بس میں رسالت میں علی آتے ہوں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں. کوئی ضعیف روایت بتا دیں، نہیں ہے.
علی کے آنے سے رسول کبھی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جب فاطمہ زہرا بزم رسالت میں آتی تھی تو رسول سر و قامت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور اپنے مقام پر بیٹھالتے تھے۔ صلوات محمد وعلیہ یہ میں نے ایک دلیل دے دی۔ پھر دوسری دلیل، اے فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفو نہ تھا، آدم سے لے کر الی قیامت تک۔ اگر علی کو آپ مائنس کر دیں تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ نے خلق کیا فاطمہ زہرا کے لیے مولا علی کو، تاکہ ان کا کفو بنے، ان کا ہم پلہ ہو، ان کے ساتھ عقد ہو۔ اور یہ کون ہے؟ ایک طرف فاطمۃ بضعۃ منی کہا جا رہا ہے اور ایک طرف علی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے۔ حدیث قدسی کیا کہہ رہی ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر ہم آپ کو نہ خلق کرتے تو ان افلاک کو پیدا نہ کرتے۔ تو مقصد افلاک یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے یہ پیغمبر کی وجہ سے۔ لیکن پھر میں نے جملہ کہا کہ مقصد کائنات کیا ہے، بات آگے بڑھ گئی تھی۔ حدیث قصہ کا ذکر آیا تھا، دعائے کمیل کی طرف چلا گیا تھا مسئلہ، تو اب حدیث قصہ فاطمہ زہرا کی تعلیم کی ہوئی، دعائے کمیل مولا کائنات کی دعائے خضر جو ہے مولا کائنات کی تعلیم کی بھی اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو۔ شب جمعہ وہ بھی پڑھی جاتی ہے، شب جمعہ یہ بھی وہ زندگی میں ایک مرتبہ یا ہر سال نیم شعبان کو پڑھنا مستحب ہے دعائے کمیل۔ اب فرق کیا ہے؟ دعائے کمیل میں معرفت الہی ہے اور حدیث قصہ میں معرفت اہل بیت ہے۔ علی نے دعائے کمیل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کرائی اور اللہ نے حدیث قصہ کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفت کرائی۔ اگر وہ اہل بیت کی معرفت نہ کراتا تو ہمیں اہل بیت کا مرتبہ ہی سمجھ میں نہ آتا۔ اب آئیے ان جملوں کو دہرا دوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ اعلموا فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو اللہ نے ساکنان آسمان اور ملائکہ کو خطاب کیا، اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی۔ اور دوسرے فقروں میں جبرائیل نے جو آ کر بیان کیے ہیں اس میں ایک اور فقرہ ہے، عزتی و جلالی، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ یعنی اللہ جب مقصد کائنات کو بیان کر رہا ہے تو اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات محمد اے میرے ملائکہ، اے ساکنان آسمان، آسمانوں میں رہنے والوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا؟ یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو کیوں خلق کیا؟ یہ روشن آفتاب اور ماہتاب کیوں خلق کیے؟ یہ اشجار، یہ پہاڑ کیوں پیدا کیے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے اس کے کہ ان پانچ کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر میں کون کون ہے؟ ہم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں، اس میں رسالت کی کان ہے۔ ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ زہرا ہیں، ان کے والد ماجد ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے فرزند ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ عمر ابن خطاب پر
پاک پر لعنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو عزیزوں، یہ ہے کائنات کی خلقت کا مقصد، کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ یہ کائنات اس لیے خلق کی گئی ہے اہل بیت کی محبت میں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی، اور انہی کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں اجر رسالت میں کوئی چیز نہیں چاہیے، رسالت کی مزدوری ہمیں تم سے نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ قربہ کی تفسیر میں بھی رسول نے یہی فرمایا کہ فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، حسن حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد طیبین الطاہرین جو نسل امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہونے والے باقی 9 ائمہ ہیں جو حیات رسول میں نہیں تھے، وہ میں نے دلائل پیش کیے ہیں، وہ سب اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں، وہ سب یہ آیتیں قرآن کی ان کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال عظمت سیدہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں مولا علی کو پہچاننا ہوگا، پیغمبر اسلام کو پہچاننا ہوگا۔ اگر پیغمبر اسلام سمجھ میں آ گئے تو فاطمہ زہرا بھی سمجھ میں آ جائے گی، اگر مولا کائنات کی معرفت ہو گئی تو فاطمہ زہرا کی معرفت ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فاطمۃ بضعۃ منی جزو رسالت ہے۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر بس اتنے جملے کہہ دوں کہ اگر رسول رحمت للعالمین ہیں تو فاطمہ زہرا اسی رحمت کا ایک جز ہے، اگر پیغمبر اسلام خلق عظیم ہیں تو فاطمہ زہرا اسی خلق عظیم کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ سید و سردار ہیں تو فاطمہ زہرا اسی سید و سردار کی بیٹی کا نام ہے، اگر یہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل ہیں تو اسی یا ایھا المزمل و مدثر کا جز فاطمہ زہرا ہے، اگر اللہ نے رسول کو ذکر کہا تو یہ اسی ذکر کا ایک ٹکڑا ہے۔ سارے فضائل اور مناقب پیغمبر کے ایک طرف، فاطمہ زہرا اسی کا ایک جز ہے، اور اسی طرح سے مولا کائنات کہ جو فضائل اور مناقب کے حامل ہیں اسی فضائل و مناقب کی حاملہ جناب فاطمہ زہرا ہے، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ تھا، تو یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام میں سارے کمالات اور معجزات پائے جائیں اور فاطمہ زہرا میں نہ پائے جائیں۔ اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بھی مردوں کو زندہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اگر وہ ارادہ کر لے تو ہو جائے تو یہ بھی ارادہ کر لے تو ہو جائے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بھائی شب عید بچوں سے کیا کہا تھا؟ مادر گرامی میرے لباس، کل عید کا روز ہے، سب نئے کپڑے مدینے کے بچے پہنیں گے، میرے لباس کہاں ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہے۔ کیا سلنے کے لیے دیے تھے؟ فاطمہ زہرا کی زبان سے فقرہ نکلا تھا۔ میں ایک لفظ کی وضاحت کر دوں، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق، ایک ہے صادقہ اور ایک ہے صدیقہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صادق کے معنی ہے کہ جو واقعہ ہوا ہو اس کو منعن بیان کر دینا، یہ ہے صداقت کے معنی، سچا، کوئی اس میں ملاوٹ جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، جو واقعہ ہوا اور دیکھا وہ ہم نے بیان کر دیا تو ہم صادق کے عمرے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے عورت کو صادقہ کہتے ہیں، عورت نے جو واقعہ دیکھا، جو چیز دیکھی اس کو بیان کر دی بغیر کسی ملاوٹ کے، وہ صادقہ کہلائے گی۔ ایک ہے صدیق، اسی کی جو مؤنث ہے وہ صدیقہ ہے۔ صدیق کے معنی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو صدیقہ کے بھی معنی یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، یہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے،
چیز ان کے کہنے کی محتاج ہے. یہ اشارہ کریں، یہ اشارہ بھی نہ کریں، ارادہ کریں. بہت سی چیزیں ہیں اس سلسلے میں. ایک شخص آیا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ مومن کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے. تو امام نے ایک درخت سامنے تھا، کہا کہ اگر مومن درخت سے کہہ دے کہ آ جا، تو درخت مومن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پاس آ جائے گا. امام نے مومن کا حق بتایا تھا، لیکن درخت چلتا ہوا آ گیا. اب ظاہر کہ امام نے حکم تو نہیں دیا تھا، کہا تھا کہ اگر مومن کہہ دے کہ آ جا تو وہ آ جائے. امام نے ارادہ کیا تھا اور مومن کی علامت بتائی تھی، مومن کا حق بتایا تھا، اور درخت چل کے آ گیا. تو امام نے کہا میں نے حکم تو تجھے نہیں دیا تھا، تو کیوں چل کے آ گیا؟ کہا کہ مولا آپ نے مومن کا حق بتایا تھا، ہم نے امیر المومنین کا حق بتا دیا کہ اگر امیر المومنین ارادہ کر لے تو چل کے آ جائے، مومن حکم دے دے تو چل کے آ جائے. تو یہ فرق ہے. تو یہ صدیق ہے جو ارادہ کر لے وہ ہو جائے. اسی لیے مولا علی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ مولا علی کے لقب ہیں جو دوسروں نے غصب کر لیے. ان کی جگہ کو بھی غصب کیا اور ان کے القابات کو بھی غصب کیا. امیر المومنین ان کا لقب، صدیق اکبر ان کا لقب، فاروق اعظم ان کا لقب. آج صدیق بھی بن گئے، فاروق بھی بن گئے، امیر المومنین بھی بن گئے. بھائی رسول کے دور میں کہاں تھے؟ اگر تم صدیق تھے تو میدان مباہلہ میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی وہاں سچوں کو لانا تھا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا تھی. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا تھی، سچوں کو میدان مباہلہ میں آنا تھا. تو جتنے صدیق و صدیقہ آج ہیں یہ سب اس وقت کہاں تھے؟ جنہیں تم صدیق کہتے ہو وہ صدیق میدان مباہلہ میں آ جاتے. جنہیں تم صدیقہ کہتے ہو وہ میدان مباہلہ میں کیوں نہیں آئی؟ میدان مباہلہ میں اگر کوئی رسول کے ساتھ آیا تو یہ علی تھے یا فاطمہ تھی یا حسن تھے یا حسین تھے. تو بتایا کہ اگر کوئی سچا روئے زمین پر ہے تو ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ڈپلیکیٹ صدیق بھی پیدا ہوں گے اور صدیقہ بھی بنیں گی. ہاں، جمل والی جو ہیں ان کو صدیقہ کہتے ہیں اور ان کے ابا کو صدیقہ آ جاتا ہے، بیٹی کو صدیقہ اور باپ کو صدیق. لیکن رسول کے دور میں یہ جھوٹوں کی فہرست میں تو تھے لیکن صدیق و صدیقہ کی لسٹ میں نہیں تھے. نعرہ صلوات. صدیق جو کہہ دے وہ ہو جائے. مولا علی نے ارادہ کیا، ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. معصومہ نے کہہ دیا وہ ہو جائے. ان کے بعد ان کی اولادوں کے بھی یہی صفات تھے، ارادہ کر لیا، کہہ دیا، ارادہ کیا، ہو گیا. تو فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں سے کہا تمہارے لباس خیاط کے پاس ہے. رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، کسی نے دق الباب کیا. فاطمہ زہرا نے پوچھا کون؟ انا خیاط الحسنین، میں بچوں کا درزی ہوں، حسنین کا درزی ہوں. درزی کون تھا؟ جہاں کی یہ مالکہ تھی وہیں کا درزی تھا. رضوان جنت، جنت کا دروغہ، رضوان جنت، لباس جنت لے کر سرداران جوانان اہل جنت کے لیے معصومہ کے ارادے سے آ گیا، لباس جنت لا کر دے دیے. تو یہ ہے صدیقہ. بس عزیزوں اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے کہ آج 3 جمادی الثانی ہے، شہادت معصوم عالم کا دن ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا علی گھر میں آئے تو دیکھا کہ فاطمہ زہرا ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول ہیں. آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، بچوں کے لیے کپڑے بھی دھونے کا انتظام کر رہی ہیں، بچوں کو نہلانے کا بھی انتظام کر، کئی کاموں میں ایک ساتھ آپ نے اپنا پروگرام روٹین بنا رکھی ہے اس دن. تو مولا علی نے سوال کیا ہے بنت رسول، میں نے کبھی آپ کو ایک ساتھ کئی کاموں میں نہیں دیکھا. کہا کہ یا علی بیٹھ جاؤ.
مولا علی بیٹھ گئے. اے ابو الحسن، کل شب میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. میرا بابا خواب میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا فاطمہ کل تم میرے پاس ہوگی، کل تم میرے پاس ہوگی. اے ابو الحسن، یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے. بیٹھ جاؤ، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. اسی لیے میں اپنے ذمہ داری سے اور میں اپنے فرائض کو پورا کر رہی ہوں. بچوں کے لیے لباس بھی دھو رہی ہوں، نہلا بھی رہی ہوں، کھانے کا انتظام بھی کر رہی ہوں. اے ابو الحسن، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میری نماز جنازہ پڑھنا اور میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. میرے جنازے میں فلاں کو شریک نہ ہونے دینا. جنہیں نے فاطمہ زہرا کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھی، جو لعنت کے مستحق ہیں. فاطمہ زہرا ان سے ناراض گئی ہیں، معاف نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب آخری دن آخری وقت فاطمہ زہرا وصیت کری، ان کی زندگی میں یہ آئے تھے. روایت میں ہے اور مسلم بخاری وغیرہ نے بھی لکھا ہے، یہ لوگ آئے تھے، کہا تھا یا علی میں بنت رسول سے معذرت خواہ ہوں، ان کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں. علی علیہ السلام نے آ کر کہا اے بنت رسول، فلاں آئے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کیا اجازت دیتی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یا علی تمہیں اختیار ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کو اجازت ہے. حجت تمام کرنا تھی. دونوں کو بلایا گھر میں اور بلانے کے بعد انہوں نے سلام کیا تو فاطمہ زہرا نے جواب سلام نہیں دیا. ان کی طرف سے رخ موڑ لیا، پیٹ ان کی طرف کر لی، جواب سلام نہیں دیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے، لیکن مومن کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، غیر مومن کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. فاطمہ زہرا نے اپنے عمل سے بتا دیا یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں، یہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں. اب رسول کی بیٹی پر ان کے سلام کا جواب واجب نہیں رہا. آپ نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں تم سے اپنے بابا کی ایک حدیث بیان کروں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ بیان کریں. کہا کہ میرے بابا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقد آذانی؟ کہا کہ ہاں، آپ کے بابا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان کی یہ حدیث ہے. فاطمہ زہرا نے ان دونوں سے اقرار لے لیا. جب اقرار لے لیا تو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں. اب قرآن نے کیا کہا؟ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے. یہ اللہ نے ان لوگوں کو خبر دے دی جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے ہیں. رسول نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقد آذانی، جس نے مجھے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو اب رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچانے والا رسول کو اذیت پہنچانے والا ہے، اور رسول کو اذیت پہنچانے والا اللہ کو اذیت پہنچانے والا ہے، اور اللہ کی قرآن کی آیت کے مطابق وہ لعنت کا مستحق ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے اس کے لیے شدید ترین عذاب مہیا کر رکھا ہے. ان کی طرف سے رخ موڑ لیا اور کہا کہ میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں. یہ بزم سے اٹھ کر چلے گئے. یہ حیات پیغمبر کا واقعہ ہے. لیکن آج فاطمہ زہرا وصیت کر رہی ہیں، اے ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے جنازے میں فلاں کو شریک نہ ہونے دینا. یہ وصیت بتا رہی ہے کہ آخری دم تک فاطمہ زہرا ان دونوں سے ناراض گئی اور ان کو جنازے میں شرکت کے لیے بھی منع کر دیا. بس عزیزوں، وصیت کر دی. حسنین کو لے کر مولا علی مسجد میں چلے گئے. اب یہاں پر فاطمہ زہرا نے کھانا بچوں کے لیے تیار کر دیا، کپڑے
دھو کر کے بچوں کو نہلا دیا، پہنا دیے، اب عبادت الہی کی طرف مشغول ہوئی۔ یہاں پہ 2 روایتیں مجھے پڑھنا ہے۔ ایک روایت جناب اسماء بنت امیس سے ہے، اسماء سے، جناب اسماء سے فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اسماء، یہ جنازے جو اٹھائے جاتے ہیں یہ دستور عرب کا مجھے پسند نہیں ہے۔ تختے پر جنازے کو لٹا دیا جاتا ہے جس سے جسم کی ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، ٹاٹا ہے، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اسماء نے ایک تابوت بنایا، اس پر چادر ڈالی۔ روایت بتاتی ہے جب سے پیغمبر سلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے کسی نے فاطمہ زہرا کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے گریہ کے، لیکن جب شہزادی نے یہ تابوت دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور ایک جملہ کہا، اے اسماء جس طرح سے تم نے میرے پردے کا خیال رکھا اللہ تمہارے پردے کی حفاظت کرے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، یہ سیدہ کا پردہ، اور تابوت پر چادر تاکہ جسم کی ساخت کا اندازہ نہ ہو۔ اب عزیزوں اس کے بعد کی روایت کیا بتاتی ہے کہ اسماء سے فرماتی ہیں کہ اسماء دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ میری تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب آواز کا سلسلہ رک جائے سمجھنا میں اپنے اللہ کے پاس چلی گئی، اپنے بابا سے جا کر ملحق ہو گئی۔ اب جناب اسماء فرماتی ہیں کہ شہزادی حجرے میں داخل ہوئی، میں حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، میرا دل مطمئن تھا کہ شہزادی ابھی زندہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کا آنا بند ہو گیا، بس ادھر آواز کا آنا بند ہوا، اسماء نے دل کو سنبھالا کہ شہزادی اب ہمارے درمیان نہیں رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وصیت تھی کہ دیکھو جب میرے بچے گھر میں آئے تو ان کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ تاریخ لکھتی ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے۔ اسماء نے آنسو پوچھے، کھڑی ہو گئی، دسترخوان لا کر بچھا دیا، کھانا لا کر رکھا، بچوں آئیے کھانا حاضر ہے، شہزادو کھانا نوش کر لے۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ حسنین نے اسماء سے کہا، اسماء میری مادر گرامی کہا، میری ماں کہاں ہے؟ آپ کی ماں حجرے میں ہے، آپ کھانا کھا لے۔ بس جب یہ دوسری مرتبہ کہا کہ کھانا کھا لے تو حسنین نے ایک جملہ کہا، اے اسماء کیا تم نے بغیر ماں کے مجھے کھانا کھاتے بغیر ماں کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ حسنین سے کیا جواب دے؟ حسنین آگے بڑھے، حجرے کا دروازہ کھولا، حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ ماں قبلہ رخ لیٹی بھی ہے، سر سے چادر اوڑھے ہوئے ہیں، قبلہ رخ لیٹی بھی ہے، چہرے سے چادر کا کونا ہٹایا، ماں کے چہرے کو دیکھا، للے للے ابابے سر سے اتار دیے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، اے بھیا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ روتے ہوئے حجرے سے باہر آئے، مسجد کا رخ کیا، مسجد میں آ کر بابا کو خبر دی، بابا اے بابا اب اماں دنیا میں نہیں رہی۔ تاریخ لکھتی جیسے ہی مولا علی نے فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سنی غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ علی جیسا صابر امام فاطمہ زہرا کی شہادت کو سن کر برداشت نہ کر سکا، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا کھڑے ہوئے، حسنین کا ہاتھ پکڑا، گھر میں آئے، حسب وصیت فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دینے کا اہتمام کیا، اپنے ہاتھ سے فاطمہ زہرا کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ ہاں روایت میں ہے کہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی،
ابن عباس کہتے ہیں جب علی فاطمہ زہرا کو غسل دے چکے تو میں نے سوال کیا یا علی یہ آپ چیخ مار کر کیوں روئے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پشت پر تازیانے کا نشان تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، ایک روایت، جب علی فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دے چکے، جنازہ تیار ہو گیا، صحن خانہ میں جنازے کو لا کر رکھا اور آواز دی، بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب شہزادی آگے بڑھی، ماں سے رخصت ہوئی۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ماں سے رخصت ہوئی۔ بیٹا حسن، امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ اب علی آواز دیتے ہیں اے بیٹا حسین آؤ آ کر اپنی ماں سے رخصت ہو لے۔ حسین ستون خانہ سے لپٹے ہوئے اور کہہ رہے اماں، اے اماں، ارے آپ تو فخر مریم ہے، جب مریم دنیا سے گئی تھی اور مریم نے عیسیٰ کو آواز دی تھی، اے اماں جب تک کہ آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، سیدہ کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال، اے میرے لال حسین آؤ، یہ بات تمہیں آواز دے رہی ہے۔ عجب نہیں، میں کہوں گا اے آقا، اے شہزادی فاطمہ زہرا، ارے آج آپ نے اپنی گود پھیلا دی، حسین کو گود میں لے لیا، حسین نے ماں کے سینے پر منہ رکھ دیا، ملائکہ میں تلا تم تھا، جبرائیل آئے، اے علی حسین کو ماں سے جدا کر لے، ارے ملائکہ میں گریہ کا شور بلند ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، مجلس ختم ہو گئی۔ کربلا میں حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، چاہنے والی بہن خیمے کے دروازے پر آئی، بھائی مقتل میں نظر نہ آیا، ایک بلندی پر آئی، دیکھا کہ بھائی سجدے میں ہے، شبر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے، آواز دی یبنا سعد، ارے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، بہن کو اشارہ کیا، اے بہن خیمے میں واپس جاؤ۔ بہن خیمے واپس گئی، زمین کربلا ہلی، سیاہ آندھیاں چلی، ارے فاطمہ زہرا کربلا کی سرزمین پر تھی، حسین کا سر آغوش میں تھا، شبر کا خنجر چل رہا تھا، سر حسین ہو کے نیزہ پر تھا۔ الا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سلام۔